نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ السلام۔ روح مصطفیٰ کو دیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے حضور کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا، اور یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ آسمان تھما ہوا تھا۔ چلے جب مصطفیٰ، چلے جب مصطفیٰ تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ معزز سامعین و حضرات، آج کی اس خوبصورت محفل میں میرا موضوع سخن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعین و حضرات، سیرت کا لغوی طور پر یہ معنی کیا جاتا ہے کہ کسی کی خوبیوں کو، کسی کی کارکردگیوں کو احاطہ کر کے نوٹ کر دینا، لکھ دینا۔ لیکن میں قربان جاؤں کملی والے کی شان پر، میں قربان جاؤں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ آج تک کوئی مفکر ایسا پیدا نہیں ہوا، کوئی محدث ایسا پیدا نہیں ہوا، کوئی مدبر ایسا پیدا نہیں ہوا، کوئی کاتب ایسا پیدا نہیں ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک باب بھی لکھ سکے۔ معزز سامعین و حضرات، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں وہ کیسے لکھ سکتا ہے کہ میرا نبی وہ نبی ہے کہ جس کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت با جمال ہے، سیرت با کمال ہے۔ ارے اس کی سیرت کا پہلو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر کی رفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، محبوب خدا کی حبیبہ، آپ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھنے والوں، ان کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والوں، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ سارے کا سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ معزز سامعین و حضرات، میرا نبی وہ نبی ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے امی کہا، کچھ نے یتیم کہا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نبی امی ایسا ہے کہ کائنات میں اس کا استاد نظر نہیں آتا۔ ارے اس کا استاد تو دیکھو، اس کا استاد ایسا ہے کہ پوری کائنات اس کی شاگرد ہے۔ ارے میرا مصطفیٰ، تم اس کو یتیم کہتے ہو، ارے یتیم وہ ایسا ہے کہ نہ باپ ہے نہ دادا ہے، پورے مکہ میں لاوارث نظر آتا ہے، لیکن وارث ایسا ہے پوری امت کا وارث نظر آتا ہے۔ ارے حیا کو دیکھو، حیا اتنی ہے کہ عرب کی کنواری لڑکیاں اس کی حیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی شرافت اور اس کی سعادت کو دیکھو، اس کی شرافت کو دیکھو کہ کبھی کسی کی طرف انگلی سے اشارہ نہیں کیا، لیکن اس کی بہادری کو دیکھو کہ غزوہ حنین کے موقع پر اکیلا کھڑا ہو کر یہ صدا لگا رہا ہے، نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ سبحان اللہ، میرا نبی تو وہ نبی ہے۔ ارے میرا نبی وہ نبی ہے کہ اس کے حسن کی بات نہیں کی جا سکتی۔ حسن یوسف کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جن نے دیکھا انہوں نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا۔ معزز سامعین و حضرات، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ میرا نبی جب مسکراتا ہے تو جنت کا نظارہ بن جاتا ہے۔ ارے میرا مصطفیٰ جب غصے کی حالت میں آتا ہے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ اس کی سیرت تو ایسی سیرت ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کی شان تو دیکھیے، اگر اس کی بارگاہ میں جو بھی آیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ صدیق ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں۔ ارے عمر ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو عمر فاروق بن جاتے ہیں۔ عثمان ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ذوالنورین بن جاتے ہیں، اور مولا علی ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو حیدر کرار بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرا نبی تو وہ نبی ہے کہ اس کے در پر کوئی آ گیا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں وہ لوٹتا۔
ارے میرا مصطفیٰ وہ مصطفیٰ ہے کہ امیر معاویہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو کاتب وحی بن جاتا ہے، اگر چور لٹیرے اس کی بارگاہ میں آتے ہیں تو محافظ اور نگہبان بن جاتے ہیں، اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی غریب آتا ہے تو سخاوت کرنے والا بن جاتا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ نتیجہ تھا۔ سوال یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ انقلاب کس وجہ سے تھا؟ انقلاب آنے کی کیا وجہ تھی؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا نتیجہ تھا۔ آج بھی وہ ہدایت ربانی موجود ہے، وہی محفلیں اور جلوس بھی ہو رہے ہیں، میلاد اور کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، لیکن وہ انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ایک طرف تو سے جلوس نکالتے ہیں، دوسری طرف فحاشی عام ہے، ایک طرف ہم سیمینارز کرتے ہیں، دوسری طرف ریاکاری کرتے ہیں، تو وہ انقلاب نہیں آ سکتا۔ وہ انقلاب صرف اسی صورت میں آ سکتا ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو امام اور مقتدا بنائیں گے، اسی وقت وہ انقلاب آ سکتا ہے۔ تو معزز سامعین و حضرات، ہمیں صرف جھوٹے دعوے عشق کے نہیں کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے اور سچا عشق کا دعویٰ کرنا ہے۔ شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے کہ بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہمیں تو حضور پاک کا دیوانہ چاہیے، اور جو بھی کرے میرے نبی کی برائی اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔